بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تکبر کی خرابی اور اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل یہ شیطان کا نام ہے۔ را کے معنی کوکے ہیں، خوار معنی ذلیل، کرد ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا۔ جو شیطان جنت میں رہتا تھا، جس کے پاس علم بھی بہت، عبادت بھی بہت، مگر صرف تکبر کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بھائی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کا، اس لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اس نے منطق شروع کی کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں زیادہ اعلیٰ ہوں، میں بڑا ہوں، یعنی تکبر کیا اس نے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے شیطان کو ذلیل کر دیا۔ سب کے سب اس کو صبح سے شام تک لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ زند کے معنی قید کے آتے ہیں، با کے معنی میں کے ہیں۔ زندان یہ مضاف ہے اور لعنت مضاف الیہ ہے۔ گرفتار کے معنی آپ کو معلوم ہی ہے، کرد ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت ہوئی، صرف تکبر کی اور اس کی بڑائی کی بنیاد پر۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود۔ کسے را کے یہ اسم موصول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی اسم کے آخر میں یا مجہول ہو، اس کے بعد سے را ہو، وہ بھی اسم موصول ہوتا ہے۔ خصلت کے معنی عادت کے ہیں۔ بود مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ جس شخص کی کہ عادت تکبر کی ہوئے، سرش پر غرور از تصور بود۔ سرش میں شین ضمیر کی ہے، اس کا سر، یعنی کس کا؟ تکبر کرنے والے کا سر۔ پر کے معنی بھرے ہوئے کے ہیں، غرور کے معنی گھمنڈ کے، بڑائی کے آتے ہیں۔ تصور کے معنی خیالات کے آتے ہیں۔ بود مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تو جس شخص کی کہ عادت تکبر کی ہوئے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں اس کا سر غرور سے بھرا ہوا، بڑائی سے بھرا ہوا خیالات کی وجہ سے ہوئے۔ اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے میں اتنا بڑا مالدار ہوں، اتنے بڑے خاندان کا ہوں، اتنی دولت میرے پاس ہے، یہ سب خیالات ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بود اصل بدگوہری۔ بود مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ مایا کے معنی پونجی کے ہیں، مدبری کے معنی بدبختی کے ہیں۔ تکبر ہوئے بدبختی کی پونجی۔ کہہ رہے ہیں انجام کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں تکبر سے بدبختی آتی ہے، یہ بدبختی کا سرمایہ ہے، بدبختی کی پونجی ہے تکبر۔ تکبر بود اصل بدگوہری، تکبر ہوئے بد ذاتی کی اصل، یعنی تکبر ہونا یہ بد ذاتی ہے، اس لیے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کی خصلت ہے عاجزی، تواضع، نیچے رہنا۔ اگر اس کو دھول بنا کر اگر ہوا میں بھی اڑا دو تب بھی پھر وہ نیچے ہی آ جاتی ہے۔
اس لیے جو شخص انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ بد ذاتی ہے اس کے اندر، تکبر ہووے بد ذاتی کی اصل۔ چودانی تکبر چرا می کنی خطا می کنی و خطا می کنی، چونکہ معنی جب کے ہیں، دانی دانستن سے مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے، چرا کے معنی کیوں کے ہیں، می کنی حال کا واحد حاضر کا صیغہ ہے کردن سے۔ چودانی جب جانتا ہے تو، تکبر کیوں کرتا ہے تو؟ جب تمہیں معلوم ہے تکبر کا انجام، پھر کیوں تکبر کرتے ہو؟ اب ایک تکبر کرنے والا آدمی گزرے، چند آدمی بیٹھے ہوں، ارے بڑا متکبر انسان ہے، لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اس کے لوگوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ خطا می کنی و خطا می کنی، یعنی تکبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اور غلطی کرتا ہے، غلطی اور در غلطی ہے۔ اس لیے تکبر سے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، عزت کا بھی اور مال کا بھی، ہر اعتبار سے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود۔ جس شخص کی کہ عادت تکبر کی ہوئے، اس کا سر غرور سے بھرا ہوا خیالات کی وجہ سے ہوئے۔ تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بود اصل بدگوہری۔ تکبر ہوئے بدبختی کی پونجی، تکبر ہوئے بد ذاتی کی اصل۔ چودانی تکبر چرا می کنی خطا می کنی و خطا می کنی، جب جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اور غلطی کرتا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے حفاظت کرتا ہے۔